بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سے ہم اپنی مغفرت کروانا چاہتے ہیں۔ مغفرت کے ایام چل رہے ہیں، عشرہ مغفرت چل رہا ہے، تو ایک اصولی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں ہر انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ ہمارے جو گناہ ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم تذکرہ کریں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اعمال بتائیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جتنے اعمال احادیث کے اندر بتائے گئے ہیں کہ اس عمل سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، اس عمل سے معاف ہو جاتا ہے، اس عمل سے، تو اس سے مراد علماء نے لکھا ہے وہ گناہ ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں۔ صغیرہ گناہ ان اعمال سے معاف ہوتے رہتے ہیں جو آگے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی نشستوں میں ذکر کریں گے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اب تک آپ سے جو گناہ ہوا ہے اس پر آدمی کو ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ یا اللہ مجھ سے بہت برا ہوا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، یہ ایک ندامت ہو۔ دوسری بات، فوراً اس کو ابھی اپنی پریزنٹ میں، اپنی حال کی زندگی میں چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ اس پر شرمندگی بھی ہے اور ابھی کیے بھی جا رہا ہے، تو یہ کیسی شرمندگی ہے؟ اس کو چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ کے لیے دل میں یہ عزم کر لے کہ یا اللہ آئندہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ ماضی میں جو ہوا اس پر ندامت، حال میں موجودہ زمانے میں جو موجود وقت ہے اس میں اس گناہ کو چھوڑ دیا، آئندہ کے لیے عزم کر لیا اور اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی کہ اللہ بس میں آئندہ ایسی نافرمانی آپ کی نہیں کروں گا۔ تو جو کبیرہ گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس چیز کا انسان کو پتہ ہو کہ اگر یہ کبیرہ گناہ ہے تو میں نے ان تینوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور کبیرہ گناہوں کا مطلب وہ ہوتا ہے وہ گناہ جن پر قرآن حدیث کے اندر وعید آئی ہے، جیسے نماز چھوڑ دی تو اس پہ وعید ہے، روزہ چھوڑ دیا اس پہ وعید ہے۔ اس کی ظاہر قضا تو کرنی ہے لیکن قضا کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی ہے، کسی کو ستانا ہے، کسی کا حق دبانا ہے، غصب کرنا ہے۔ پھر حقوق العباد میں جہاں بات آ جائے گی تو پھر وہاں ایک اضافی کنڈیشن اور شرط یہ بھی ہوگی کہ جس کا حق دبایا اس کو وہ حق ریٹرن کریں، واپس کریں، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی تھی اس پر اللہ سے معافی مانگیں تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ ایک تو یہ اصولی بات یاد رکھنی چاہیے، اور اس کے علاوہ استغفار کا اہتمام بھی زبان سے کرنا چاہیے۔ اور ظاہر رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں جب انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو اور رمضان کا مہینہ وہ گزار رہا ہوتا ہے تو اس کو تو اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ سے اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے اور معاف کروانا ہے۔ تو اس چیز کا اگر اہتمام ہوگا اور یہ چیزیں سامنے ہوں گی کہ ایک تو اپنے کبیرہ تمام گناہوں پہ انسان معافی مانگ لے اور روزانہ دعا میں اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور صغیرہ گناہوں پہ بھی معافی مانگے، اور ساتھ ساتھ جو نیکی کے کام آگے ہم ذکر کریں گے اس کا بھی وہ استحضار کرتا رہے، اس پر بھی عمل کرتا رہے، تو انشاءاللہ اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور عشرہ مغفرت میں انشاءاللہ اس کو مغفرت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com